اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا، آگے پہنچا دو. ہمارے آفس میں ایک کولیگ تھے، ہم دوسرے کسی آفس میں گئے تو ہم دونوں، تو وہاں پہ ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے، وہاں پہ امامت کرواتے تھے. تو انہوں نے دیکھا ہمیں جب سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ نجدی کدھر ہیں، یہ کون سے نجدی ہیں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ حالانکہ اہل حدیث کے نزدیک تو بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلویوں کے نزدیک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے ان کے دل میں ہمارے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا. کرتے کرتے انہوں نے ہمیں اپنے گھر دعوت پہ بلا لیا، اور ہم نے موقع غنیمت جانا. ان دنوں ہمیں شوق تھا کہ چلیں لوگوں سے بات کریں. تو گئے تو اسی نیت سے کہ ان کو توحید کی بات کریں گے. اس نے آگے سے جال حق نکال لی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی، جو ہم نے 1994 میں پڑھی ہوئی تھی. اس جال حق میں جتنے شیطانی وسوسے ہیں نا توحید کے خلاف، ان سب کا جواب اس پمفلٹ دعا صرف اللہ ہی سے میں موجود ہے. اچھا، وہ جناب گفتگو ہوتے ہوتے کہتا جی قرآن سے کوئی ایسی آیت بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے مانگنے کو منع کیا ہو. میں نے کہا جی موجود ہے. کہتے جی کدھر؟ میں نے کہا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں. وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی. بیٹا اولو العزم پیغمبر، 5 پیغمبروں میں سے محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور نوح صفی اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو سورہ الشورى اور سورۃ الاحزاب میں اللہ نے بتائے ہیں. کوئی پیغمبر ان کے لیول کا نہیں ہے. ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، اولو العزم پیغمبر. اور ماں اولیاء کی سردار، پیغمبر کی ماں. کون سا ولی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، آل عمران کو، ان کے نام پہ صورت ہے. ان کے والدہ نے منت مانی تھی نا کہ مجھے ایک بیٹا ملے تو ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سلیمان کی خدمت کے لیے میں اسے وہاں کے لیے وقف کر دوں گی، وہ مجاور ہوگا وہاں کا، اور وہ درگاہ چلائے گا. درگاہ یعنی یہ وہ پیری مریدی والی درگاہ نہیں، توحید والی. جس طرح ہماری بھی یہ دار ارکم ہے، ہم اسے اکیڈمی بھی کہتے ہیں، اور یہ ہماری خانقاہ بھی ہے جہاں پہ ہم توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں. تو لیکن وہ بیٹی پیدا ہوئی. اللہ نے کہا کہ کوئی بیٹا بھی اس بیٹی جیسا نہیں ہوگا جو ہم نے تجھے بیٹی دی ہے. کیوں کہ اس سے آگے اولاد کو ہم، اور حضرت مریم خود جان والوں کے لیے نشانی بنی ہے کیونکہ وہ بغیر خاوند کے ان کو اولاد ہوئی ہے. اس حوالے سے حضرت مریم خود بھی ایک پوری انسانیت کے لیے نشانی ہے اللہ کی. پیغمبر نہیں تھی لیکن بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے. یہ 3 ہی بندے ہیں، حضرت آدم، سیدہ مریم اور عیسیٰ ابن مریم، جن کے ساتھ یہ یونیک کیس ہے. آدم کے نہ ماں نہ باپ، اور حضرت مریم کو بغیر خاوند کے اولاد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، باپ کوئی نہیں تھا. اس حوالے سے ان تینوں کی کوئی اور آپ مثال نہیں پیش کر سکتے. تو دونوں آگے اللہ فرماتا ہے کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. میں نے کہا دیکھ لو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بھی محتاج تھے. اور کس کے؟ روٹی کے. اب آپ نے کہنا ہے پیغمبر روٹی کا محتاج ہو گیا، پھر روٹی کا مرتبہ زیادہ ہو گیا. یہی کہانیاں کرا دینا. اچھا جی، وہ اگر چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ تو اڑے نا یار، دکھائیں اڑ کے. تو اگلی بات ہے کہ بزرگوں کے ماننے والے تو چڑیا سے افضل ہے نا، اشرف المخلوقات ہے نا، تو ماننے والے ہی کو اڑ کے دکھا دے تو ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے، ورنہ آپ چڑیا سے بھی گئے گزرے ہیں، چڑیا اڑ سکتی ہے. یار چڑیا کو اللہ نے کیپیبلٹی دی ہے، انسان کو نہیں دی ہے. اس سے افضلیت غیر افضلیت کا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے روٹی کھانے کے محتاج سے. انظر کیف نبین لہم الآیات، تم دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر، پھر تم ان کی طرف دیکھو، انا یؤفکون، یہ کہاں گرے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ میں کیسے سمجھاؤں کہ روٹی کا محتاج کوئی ہو اور اس کو یہ مشکل کشا بنائے بیٹھے ہیں. دیکھو ہم آیات کھول کے بیان کرتے ہیں اور ان کا گیر الٹا ہی لگا ہوا ہے. اگلی بات، قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان کرسچن سے کہو اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ اور ان کی ماں، ان کو تم ان کی عبادت کر رہے ہو.
ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ مالک ہیں تمہارے کسی نقصان کے نہ کسی نفع کے۔ میں نے کہا دیکھ لو یہاں پہ آ گیا، کہتا تو ہم تو نبی الاسلام کی یا بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، یہاں تو آیا تھا عبادت کرتے ہو ایسے کی۔ تو عیسائیوں کو اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے، ہم تو نبی الاسلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور نماز میں عبدہ و رسول پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے بزرگ، اگے پڑھ، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے کسی نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے۔ میں نے کہا عبادت کرنا چھوڑ، نہ کر عبادت۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے ہی نہیں، ان کی ماں ہے ہی نہیں، نہ وہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ ساتھ ہی چپ کر گیا وہ بندہ، کیوں کہ جال حق میں صرف پہلے وسوسے کا جواب تھا، دوسرے کا ان کے پاس بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے بڑے کانفیڈنس سے جواب دے دیا کہ میں فوراً کہا، اور میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ جب میں آیت پڑھوں گا تو آگے یہ کہے گا۔ سر مجھ سے زیادہ کون بریلویت جانتا ہے، 31 سال تھوڑا شرک پھیلایا ہم نے، لیکن آپ دیکھ لیں حضرت عمر 6ویں نمبر پہ آئے ہیں، یعنی مسلمان ہوئے 6 سال بعد 40ویں نمبر پہ ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے۔ تو 6 سال تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب بات سمجھ آئی ہے نا پھر جناب آپ دیکھ لیں، پھر انہوں نے لحاظ نہیں کیا کسی کا۔ تو میں نے کہا دیکھ، ایک تو یہ مسئلہ حل ہوا، اور دوسرا دیکھ تجھے یہ پٹی پڑھائی گئی تھی کہ بت من دون اللہ ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ اور انبیاء کو ہم من دون اللہ نہیں کہہ سکتے۔ تو دیکھ یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو بھی کہا ہے قل اتعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ ہستیاں۔ تو من دون اللہ پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں جب کہ ان کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے۔ اچھا اس میں پیغمبروں کا قصور نہیں ہے، ویسے ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی پارٹی ہیں، حزب اللہ ہیں پیغمبر، اور جو شیاطین ہیں وہ اور ان کے فالورز وہ حزب الشیطان ہیں، ان معنوں میں وہ اللہ کی پارٹی ہیں۔ لیکن جب توحید کا معاملہ آئے گا نا، پھر جو پیغمبر بھی سامنے کھڑا کیا جائے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ اور سورۃ المائدہ کی آپ آیت نمبر 17 میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وَأُمُّهُ اور اس کی ماں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کو موت دے دے، موت بھی نہیں، موت پھر بھی تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ لفظ تھا، ہلاک کر دے۔ یعنی تم کہہ رہے ہو عیسیٰ اللہ ہے، تو اللہ چاہے تو عیسیٰ کو ہلاک کر دے۔ اچھا غصہ عیسائیوں پہ ہے اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ تو وہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی بات مجھے یاد آئی، وہ اکثر کہتے تھے او پائی جدو توحید بیان کریں گے گستاخی آپ ہی ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی، جدو توحید بیان ہوئے گی، جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی۔ یہاں پہ دیکھ لیں اللہ نے توحید بیان کی ہے اور ان کے زوم میں گستاخی آٹومیٹیکلی ہو گئی ہے۔ غصہ تھا عیسائیوں پر، اللہ نے کہہ دیا اگر اللہ عیسیٰ کو ہلاک کر دے، اس کی ماں کو، سب کو، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ غصہ عیسائیوں پہ، لیکن ظاہر ہے جب پیغمبروں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے گا پھر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سمجھانے کا۔ ان سے ہوتا تو یہ کہتے یار یہ کس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ نے کہا وہ جو مرضی پیدا کرے، عیسیٰ بھی ایک اس کا بندہ ہے، اس نے پیدا کر دیا، اربوں مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، اس میں سے ایک عیسیٰ بھی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بہرحال یہ پھر جو ہمارے بریلوی بھائی تھے نا، یہ بھی لاجواب ہوئے۔ یہ آپ کو میں نے تیسرا واقعہ سنایا۔ باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر